یہ جی دینیور کا علاقہ ہے، یہاں بھی یار بازار میں سے گزر رہے ہیں اور یہاں سے گزرنے کا کوئی اور بائی پاس بھی نہیں ہے۔ ہم ہنزا کی طرف روا دوا ہیں، ہمارے بائیں طرف جو ہے یہ دریگ ہنزا ہے اور آگے یہ مختلف آبادیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ اس طرف ہیں، اور سامنے جو ہے وہ ہنزا کی طرف کے پہاڑ ہیں، اور یہ جگہ جو ہے جٹال جگہ کا نام ہے، یہ گاؤں ہے۔ یہ جو ٹنل ہے یہ کوئی پہاڑ کے اندر نہیں بنائی گئی، بلکہ پہاڑوں سے جو ملبہ نیچے گرتا ہے اس سے سڑک کو بچانے کے لیے یہ جو ہے ٹنل یہ بنائی گئی ہے تاکہ سڑک جو ہے محفوظ رہے۔ یہ جو علاقہ جس علاقے میں ہم گزر رہے ہیں، یہ علاقہ جو ہے یہ اس علاقے میں ہلکے ہلکے زلزلے آتے رہتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے ہم وہ جگہ بتائیں گے جہاں پر ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں، جسے کانٹیننٹل پلیٹس بھی کہتے ہیں، جو زمین کے اندر ہیں، وہ ہلکی ہلکی سرکتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پلیٹ کا نام جو ہے یوریشین پلیٹ ہے اور دوسری کا نام انڈین پلیٹ ہے۔ تو یہاں پر کولین ہوتا ہے ان کا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں۔ اب بھی جو ہے ہر 1 منٹ میں 3 زلزلے آتے ہیں، لیکن اتنی کم شدت کے ہوتے ہیں کہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ٹیکٹونک پلیٹ یا کانٹیننٹل پلیٹ جو ہے وہ کولائڈ ہوتی ہیں، یہ پوائنٹ ہے ان کا۔ اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ انہی جو ہے کولین یا ان پلیٹوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دبانا جو ہے اس سے جو ہے وہ زمین کے اوپر ابھار آیا ہے، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ مارد وجود میں آئے ہیں۔ اس لیے ان پہاڑوں سے جو ہے ملبہ وقتاً فوقتاً گرتا رہتا ہے۔ تو جب بھی آپ یہاں سے سفر کریں آپ محتاط رہیں کہ جہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر نشان دیا ہوگا جنرلی جو پہاڑوں سے گرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اس پلیٹ جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ ضلع کوستان میں جو پتن جگہ ہے وہاں پہ ہے، اور ایک سرا جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ یہ ہم جو ہے یہ نگر ڈسٹرکٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ نگر ڈسٹرکٹ کا جو پہلا علاقہ ہے یہ کہلاتا ہے سکندرآباد، اور یہاں سے سکندرآباد شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے سکندرآباد گاؤں تو کافی آگے ہے۔ نیچے الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں تو ایک آپ پل نظر آئے گا، جو اس سائڈ پہ ایک وادی ہے، اس کو اس گلگت سکردو روڈ کے ساتھ ملاتی ہے۔ اس کا راستہ یہاں سے جاتا ہے،
اور یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے کچھ بلڈنگز ہیں جن میں کچھ پولیس ہے یا دوسری جو ہے وہ سرکاری عمارات بنا دی گئی ہیں. یہ علاقہ ہے. یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ راکا پوشی ہے. امید ہے کہ راکا پوشی ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ چوٹی جو ہے پوری کورڈ ہوگی. یہ پہاڑ کے ارد گھوم کے ہم سکندرآباد میں داخل ہوں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے درمیان میں ایک خاص اونچائی پر ایک لکیر سی نظر آئے گی جو اصل میں اوریجنل سلک روٹ ہے جو سکردو کو گلگت سے ملاتی تھی. یہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے. نیچے وہ رستہ نہیں بناتے تھے کیونکہ سکردو یہ نگر کے لوگوں کی اور ہنزا کے لوگوں کی آپس میں دشمنی تھی اور یہ ایک دوسرے کو جو ہے حملہ کر کے یہ مارتے رہتے تھے. انہوں نے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ اولڈ سلک روٹ جو ہے یہ بنائی ہے. اور پچھلے دنوں ایک فارنر جو ہے وہ ٹورسٹ آئی اور اس نے بڑی ہمت کی اور اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ گلگت سے لے کے جو ہے ہنزا تک اس نے سفر کیا اور اپنے تجربات لکھے اس کے اوپر. اور وہاں آپ وہ اوپر جو ہے ایک پل بھی نظر آئے گا، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں دکھائیں گے. یہ ہم سکندرآباد کے پاس جو ہے آبادی ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سامنے جو ہے پہاڑ نظر آ رہا ہے سکندرآباد کے، اس کے دامن میں ہے اور اس کے پیچھے جو بادل میں چھپی ہوئی ہے وہ راکا پوشی ہے. یہ ہراموش رینج کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور دوسری اونچی چوٹی جو ہے وہ دیران پیک ہے جو اس سے آگے جو ہے نگر کے ہی وہ علاقے میں وہ ہے. یہ سکندرآباد آ گیا جی. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر اہل تشیع ہیں اور یہاں پہ ٹورسٹ کو بڑا تحفظ حاصل ہے. اگر آپ اپنی کوئی بھی چیز کہیں بھی باہر چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہی مل جائے گی، وہ گم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ ابھی ہم گزریں گے راکا پوشی ویو پوائنٹ سے، جہاں سے جو ہے وہ راکا پوشی جو ہے وہ بالکل صاف اور واضح نظر آتا ہے. سارا راکا پوشی گلیشیئر کے ساتھ بھی، لیکن بادل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چوٹی جو ہے اب نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ گلیشیئر نظر آتا ہے. اس لیے ہم وہاں پر رکے بغیر ہی آگے گزر جائیں گے اس جگہ سے. یہ راکا پوشی ویو پوائنٹ آ گئے. یہ جو پل نظر آ رہا ہے یہی ویو پوائنٹ ہے اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ مختلف ہوٹل بن چکے ہیں جو ٹورسٹ کی رہائش کے لیے ہیں اور ہم گزر کے ادھر آ گئے ہیں. یہ بھی جو برآمدہ سا یا سرنگ سی جو بھی ہے یہ بھی جو ہے وہ پہاڑوں کا ملبہ جو ہے اس سے سڑک کو بچانے کے لیے بنایا گیا. یہ آگے ہم جا رہے ہیں تو یہ آگے جو رائٹ سائڈ پر راستہ ہے یہ مینا پن کو جاتا ہے اور وہ جو سامنے آپ کو پل نظر آ رہا ہے یہ نگر وادی کو اور ہنزا وادی کو آپس میں ملاتا ہے. جو ہی ہم جو ہے اس کو کراس کر کے آگے جائیں گے تو ہنزا وادی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس پل کے اوپر جو ہے وہ شیر کے جو ہے وہ شیروں کے نشانات بنے ہوئے تھے یا اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر تقریباً محض 4-5 تو بچے ہوئے، باقی لوگوں نے مذہب سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے توڑ پھوڑ کر دیا ہوا ہے. حالانکہ یہ کوئی پوجا پاٹ کے لیے نہیں تھے. یہاں سے جو ہے وہ ہنزا وادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ہنزا وادی یہاں سے شروع ہو کے خجراب تک جو ہے وہ جاتی ہے. رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ دیران پیک جو ہے وہ بھی بادلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک خوبصورت چوٹی ہے لیکن بادل ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ہم جو ہے یہ ہنزا وادی کے اندر داخل ہوئے ہیں تو چل رہے ہیں اسی کے اندر ہی. ابھی کچھ دیر اور چلیں گے اور یہ ہم جو ہے ہنزا کے علی آباد میں جو اس کا صدر مقام ہے وہاں پہنچ چکے ہیں. تھوڑی دیر ہم یہاں رکیں گے
اس کے بعد ہم پھر آگے جائیں گے۔ ناظرین، ہماری اس کلپ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ شکریہ،